بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہیں۔ 2-3 دن میں ذی الحج کا عشرہ شروع ہونے والا ہے اور یہ مبارک اور افضل ترین دن ہم پر سایہ کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتاتی چلوں جو میں اپنے پچھلی ویڈیوز میں بھی ذکر کر چکی ہوں کہ جو حضرات قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اپنے ناخن اور بالوں کو تراش لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قربانی کا جانور آپ کے پاس ہوتا ہے تو یہ 2 کام آپ نہیں کر سکتے، اور پھر قربانی کرنے کے بعد آپ اپنے بالوں کو کٹوا بھی سکتے ہیں اور اپنے ناخنوں کو بھی کاٹ سکتے ہیں۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آئے اس کی ایک خاص دعا ہے جو آپ لازمی پڑھیں اور اس کی نیکیوں کو سمیٹیں۔ وہ دعا ترمذی شریف سے لی گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ میں اس کو ایک دفعہ اور دہرا دیتی ہوں۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ آپ ہم کو امن و ایمان اور اسلام کا چاند دکھائیں۔ اے چاند تیرا اور میرا رب اللہ ہی ہے۔ جب آپ چاند کو دیکھ لیں تو یہ دعا لازمی پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھیے اور اس کے بعد اپنے لیے دعا کیجیے۔ یہ وہ بہترین دن ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خاص طور پہ عرفے کے دن کی دعائیں لازمی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو بس پھر اپنے رب کو پکاریں، اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، گڑگڑائیں، روئیں اور اپنے مسئلے اللہ تعالیٰ کو بیان فرمائیے، کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے مسئلوں کا کوئی حل کرنے والا نہیں۔ آپ انسانوں کو اپنے مسئلے بتاتے ہیں، اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں، اپنے خاندان والوں کو بتاتے ہیں، وہ سنتے ہیں، تسلی دے دیتے ہیں۔ ان کے پاس آپ کے مسئلوں کا کوئی حل موجود نہیں ہوتا۔ حل موجود جو اس کے پاس ہے وہ اللہ کی ذات ہے جو ہر شے پہ قادر ہے۔ اپنے مسئلے، اپنے مصائب، اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں اللہ سے شیئر کریں، اس کے سامنے جھکیں، اس کے سامنے گڑگڑائیں، یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ایک دعا میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کو آپ پہلی ذی الحج سے اگر شروع کرنا چاہیں تو شروع کر دیجئے۔ عرفے والے دن تو آپ خاص طور پہ اس کو سارا دن لاتعداد گنتی کے ساتھ اس کو پڑھ سکتی ہیں۔ اور وہ دعا میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور سے سنیے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میں پھر ایک دفعہ دہرا دیتی ہوں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، بہت خوبصورت ترجمہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، سب تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آخری کی جو لائن ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جب آپ اس لائن کے اوپر آئیں تو آپ نے دعا مانگنی ہے اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ بے نیاز ہے، لاپرواہ ہے۔ آپ اس لائن پر آ کے اپنے لیے جو بھی آپ کی مشکل ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو، اس کو دل میں سوچ کے رکھ کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے رو رو کے اس حاجت کے لیے آپ مانگ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ قبول ضرور کریں گے، لیکن اس کے لیے میں پھر ایک بات وہی دہرا دوں گی کہ نیت سچی ہو، خالص توبہ ہونا بہت ضروری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ ایک بار کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے اب آپ فائدے دیکھیں کیا کیا ہیں۔ تو اسے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اس کے علاوہ اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
10 درجات اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں، اور شام تک وہ شیطان کی سے محفوظ ہوتا ہے۔ اب اگر یہی کلمات وہ شام کو پڑھ لے تو یہی فائدے اس کو صبح تک ملتے رہتے ہیں۔ تو اس دعا کو لازمی پڑھیں اور اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں، چاہے آپ 3 بار پڑھ لیں، چاہے آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے آپ 11 مرتبہ، کسی بھی نماز کے وقت۔ اس کے علاوہ نماز کے بعد ہم 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ جب ہم یہ پڑھ لیں تو ایک بار یعنی کہ 34ویں مرتبہ، آخری کا جو 34ویں بار ہے، اس میں آپ اسی کو دوبارہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو جو یہ کلمات 10 بار پڑھے، گویا اس نے 10 غلام آزاد کر دیے، اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے 10 بار پڑھنے کا ہی اس کا کتنا ثواب ہے، اور اگر آپ جتنا زیادہ اس کو پڑھیں گی، اگر آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لیا تو اس کا ثواب بے تحاشا ہے کہ ایک تو وہ شیطان سے محفوظ رہے گا، دوسرا یہ انسان کا بہترین ترین عمل ہوگا۔ اب آپ اس کو مختلف طریقوں سے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی ایک نماز مغرب کے بعد آپ اس کو 11 مرتبہ پڑھ سکتی ہیں، آپ چاہیں تو فجر کی نماز کے بعد اس کو 11 مرتبہ پڑھ سکتی ہیں، اور کچھ نہیں تو دن میں 100 مرتبہ جو بھی آپ کو وقت ملتا ہے اس کو 100 مرتبہ لازمی پڑھ لیجئے، اور پہلی ذی الحج سے شروع کر دیجئے، اور عرفے والے دن اس کو لاتعداد پڑھیں، ان گنت پڑھیں، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ کتنی نیکیوں کا اضافہ کرتے ہیں۔ عرفات والے دن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سینکڑوں لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو اس موقع کو ضائع مت کریں، ان دنوں کو معمولی نہ سمجھیں، بہت بابرکت اور افضل دن ہیں، اور اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ اس کے علاوہ ایک میں دعا آپ کو اور بتا دیتی ہوں جو بہت اہم دعا ہے، سورہ فاتحہ سے لی گئی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس کو بھی اگر آپ کسی بھی نماز کے وقت، مثلاً کے طور پہ آپ مغرب کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد اس کو آپ 21 مرتبہ پڑھ لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یقین کیجئے کہ اس کے بہت برکت والا یہ کلمہ ہے، بہت اثرات ہیں اس کے، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اول تا آخر آپ 3 بار درود ابراہیمی لازمی پڑھیے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین بہت بڑا کلمہ ہے، اس کے پڑھنے والے کی طرف فوراً اللہ تعالیٰ توجہ فرماتے ہیں اور اس کی سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ویسے 24 گھنٹے ہی سنتے ہیں، وہ تو بندہ ہی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اگر بندہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو وہ بھی توجہ فرماتے ہیں، اور اگر آپ نہیں اس کی عبادت کریں گے تو وہ تو بے نیاز لاپرواہ ہے، اسے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ تو وہ قادر المطلق ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اتنے بڑے دن آ رہے ہیں، ان برکتوں کا اور ان افضل ترین دنوں کا خوب فائدہ اٹھائیے، دوسروں کو بھی بتائیے، پڑوس میں بتائیے، اپنے خاندان والوں کو بتائیے، اپنے دوستوں کو بتائیے کہ یہ عام دن نہیں ہے، ان کو کچھ پڑھنے کو بتا دیجیے، جو بھی آپ سنتے ہیں وہ ان کو بتائیں گے تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا، وہ بھی اس نیکی کے کام میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ان دنوں کے بارے میں معلومات نہیں ہے، وہ ان کو ایک عام دن کی طرح سمجھتے ہیں کہ عید کا دن ہے، قربانی ہو گئی اور گوشت کھا لیا، حج کا دن ہے، حج ہو گیا، لیکن یہ پہلی سے لے کے 9 ذی الحج تک ان دنوں کی بہت برکت ہے، ان دنوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو ان دنوں کا بھرپور فائدہ اٹھائیے اور خوب عبادت میں اور ذکر میں اپنا وقت نکالیے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، اے ہمارے رب، ہم سے جو بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا، اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، آمین۔